فیض شاہ جہاں صدائے رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے رمضان المبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن صدائے رمضان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ کا میزبان محمد لقمان رضا۔ ناظرین سامعین، مختلف موضوعات پر رمضان المبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن پیش کی جاتی رہی۔ آج شب نزول قرآن یعنی شب قدر اور نزول قرآن، اس پر گفتگو ہوگی۔ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے ہمارے معزز مہمان اسلامک اسکالر جناب علامہ شیخ الحدیث مفتی محمد امیر سیفی صاحب، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ عقیدت پیش کریں گے جناب ساجد علی ساجد صاحب۔ میں آپ دونوں معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ سب سے پہلے شب قدر کے حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید میں احادیث مبارکہ میں ہماری کیا رہنمائی کی گئی ہے، شب قدر کیا ہے، اور پھر نزول قرآن کے ساتھ اس کی نسبت کیا ہے، اس پر آپ کلام کیجیے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر سبحان اللہ۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، جی لیلۃ القدر خیر من الف شہر، صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ یا رسول اللہ، حبیب خالق یکتا توئی، برگزیدہ ذوالجلال پاک بے ہمتا توئی، نازنین حضرت حق صدر بزم کائنات، نور چشم انبیاء چشم و چراغ ما توئی، در شب معراج بودت جبرائیل اندر رکاب، پا نہادہ بر سریر گنبد خضرات ہوئی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ تو دانی امتانت عاجزان، عاجزان را رہنمائی جملہ سامان مات ہوئی، شمس تبریزی چ دانت نات گوئی ہائے تو، مصطفیٰ و مجتبیٰ و سید اعلیٰ ہوئی۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت جل وعلا نے جی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت پر بے شمار انعامات فرمائے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ کیونکہ یہ رسول اکرم نور مجسم شفیع دو عالم جان دو عالم خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے ہر لحاظ سے ایسے کرم سے نوازا ہے کہ پہلی امتوں میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، بے شک۔ اور انہی کرم نوازیوں میں سے یہ بابرکت راتیں جو ہیں جی وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کو عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ ان بابرکت راتوں میں سے ایک رات لیلۃ القدر کی رات ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت پر اللہ رب العزت جل وعلا کا بہت بڑا انعام ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ کیسے انعام ہے کہ اس ایک رات کی عبادت جو ہے وہ 1000 مہینوں کی عبادتوں سے خیرن، افضل، بہتر ہے۔ بہتر ہے، اسم تفضیل ہے۔ کتنی بہتر ہے جی اللہ جانتا ہے، یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ جی اس کا شان نزول جو ہے اس میں مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص کا بیان ہوا کہ جس نے 1000 مہینہ رات کو اللہ کی عبادت کی، دن کو روزہ رکھا اور راہ حق میں جہاد کیا۔ جی جب صحابہ کرام علیہ رضوان نے اس کی اس بات کو سنا، اس کی شان کو سنا، تو چونکہ صحابہ کرام علیہ رضوان مسابقت میں یعنی آگے نیکیوں میں جلدی کرنے یعنی آگے نکلنے میں کوشش کرتے تھے، سبحان اللہ، حسد بغض سے نہیں، رضائے الہی کے لیے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے ان کے اندر یہ چیز آ گئی تھی کہ بغیر کسی ریا کے، بغیر کسی لالچ کے، محض اللہ کی بارگاہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے وہ کوشش کرتے تھے کہ ہم آگے
جائیں پیچھے نہ رہیں، یہ ان کی کوشش ہوتی۔ جب یہ سنا تو عرض کی یا رسول اللہ اتنی ہماری تو عمر ہی نہیں ہے، اگر ہیں بھی تو کچھ سونے میں، کچھ کھانے میں، کچھ پینے میں، یہ میں تشریح کر رہا ہوں، یعنی ہماری اتنی عمر نہیں ہوتی، زندگی کے دیگر معاملات دیگر معمولات میں بھی گزر جاتی ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا متفکر ہوئے تو اللہ رب العزت جل وعلا نے جبریل امین کو فرمایا کہ میرے محبوب کی بارگاہ میں یہ پیغام لے جاؤ۔ سبحان اللہ۔ وہ پیغام کیا آیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، سبحان اللہ، کہ بے شک ہم نے اس قرآن عظیم الشان کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، یعنی قدر کی رات میں نازل کیا۔ آگے تھوڑا سا ترجمہ کر کے پھر میں بات کرتا ہوں۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ ایک ہی لیلۃ القدر جو ہے، ایک رات، یہ 1000 مہینے سے جو اس نے عبادت کی، ریاضت کی، جہاد کیا، قیام کیا، روزہ رکھا، اس کی تمام عبادات ایک طرف، پھر مختلف قسم کی عبادات ایک طرف، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی اس ایک رات کی عبادت، وہ بھی جو طلوع فجر تک ہوگی، غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک ہوگی، یہ اس سے خیرن، کیونکہ یہ رات 1000 مہینے سے بہتر ہے، تو اس کے اندر جو عبادت کی جائے گی وہ بھی 1000 مہینوں کی عبادات سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی یوں کہیں، یہ آپ نے جو سبحان اللہ کہا، یا یہ سبحان اللہ اگر آپ کسی اور رات میں کہیں، کسی اور وقت میں کہیں جو لیلۃ القدر کے سوا ہے، تو اس کی یعنی 1000 مہینہ آپ کہتے رہیں جی، اس سے اگر لیلۃ القدر کی رات میں آپ اس سبحان اللہ کا ورد کرتے رہیں، ادھر اگر آپ 1 گھنٹے کا روزانہ ورد کرتے ہیں تو 1000 مہینہ ورد کریں گے، تو یہ ادھر 1 گھنٹہ آپ ورد کریں گے لیلۃ القدر کی رات میں، تو یہ ورد سبحان اللہ کا اس 1000 مہینے کے ورد سے بہتر ہوگا۔ سبحان اللہ، خیرن، یہ اسم تفضیل ہے، بہتری کو اللہ پاک نے بیان نہیں فرمایا، وہ اللہ تعالیٰ بندے کے اخلاص کے لحاظ سے، اس کی للہیت کے لحاظ سے، جتنا اس کا اللہ کی بارگاہ میں قرب زیادہ ہوگا اتنا اس کے لیے خیر ہوتا جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جیسے اللہ رب العزت جل والا وہ ہے نا، اللہ پاک نے فرمایا کہ ان کی مثال ایسے ہے، ایک دانہ جو ہے اس سے 7 ڈالیاں نکلتی، 7 دانے ہر خوشی میں یہ 100 دانہ ہوتا ہے، تو 700 دانہ بن گیا ایک دانے سے۔ آگے فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے زیادہ دگنا کر دیتا ہے۔ آگے فرمایا واللہ واسع علیم، کہ اللہ تعالیٰ وسعت والا، علم والا ہے۔ تو مطلب کیا ہے کہ یہ 700 گنا سے دگنا 14، اس سے آگے پتہ نہیں اللہ کے علم میں کہاں تک وہ اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا دے گا۔ ایسے ہی ادھر خیرن، یہ بہتر ہے، کتنی بہتر ہے؟ جتنا اس عبادت کرنے والے کا اخلاص ہوگا اتنی اس کے لیے بہتر ہوگی، جتنی وہ رسول کے صحابہ کے لیے بہتر تھی، ہم اس کے لیے اتنی بہتر نہیں ہے، ان کی سب سے زیادہ، جیسے سیدنا صدیق اکبر کے لیے سب سے زیادہ تھی، کیونکہ آپ افضل الخلق ہیں، بعد الانبیاء والرسل آپ افضل الخلق، ان کی عبادت اس رات میں کتنی بہتر ہے اللہ جانتا ہے یا اس کے رسول جانتے ہیں۔ تو مقصد یہ کہ یہ خیرن، زیادہ بہتر ہے۔ پھر اس رات کو اللہ تعالیٰ نے جو بزرگی عطا فرمائی ہے، اس کی ایک وجہ نزول قرآن ہے۔ سبحان اللہ، یعنی انا انزلنا فی لیلۃ القدر میں اس ایک ہی جملہ میں اللہ رب العزت جل وعلا نے 2 چیزوں کی شان کو بیان فرمایا، قرآن کی شان کو بھی بیان فرمایا اور لیلۃ القدر کی شان کو بھی بیان فرمایا۔ قرآن کی شان وہ اولاً بذات اس کے لحاظ سے، اور لیلۃ القدر کو نزول قرآن سے شرف بخشا جا رہا ہے۔ فرمایا کہ لیلۃ القدر کی رات وہ مبارک رات ہے جس میں ہم نے قرآن پاک کو نازل فرمایا۔ تو یہ قرآن پاک جو ہے یہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل ہوا اور اس کو بیت العزت میں رکھا گیا۔ پھر اس کے بعد جبریل امین جیسے جیسے بارگاہ نبوت آپ صلی اللہ کی بارگاہ میں ضرورت پڑتی تھی قرآن پاک کے نزول کی، ویسے وہ لے آتے تھے۔ جس مسئلے کی ضرورت ہوتی تھی، جس آیت کی ضرورت ہوتی تھی، اس کو لے کر اگر آپ مدینہ طیبہ ہیں تو مدینہ طیبہ میں حاضر ہو جاتے تھے، آپ اگر مکہ المکرمہ میں تھے تو مکہ المکرمہ میں، اگر
آپ کہیں اور ہیں، جہاں آپ ہوتے تھے وہاں قرآن جاتا تھا۔ یہ نہیں ہے کہ قرآن لینے کے لیے موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کی طرف کوہ طور پر جانا پڑے، نہیں، آپ کی شان یہ ہے کہ جہاں آپ ہیں وہاں جبریل امان جائیں گے۔ کیوں کہ موسیٰ علیہ السلام تو کوہ طور پر جاتے تھے، وہ کوہ طور مقدس ہے، ادھر آپ سب کا شان یہ ہے کہ آپ جس جگہ پر بھی ہیں وہ جگہ مقدس ہے، کیونکہ آپ مقدس ہیں، وہ جگہ ہی مقدس بن جاتی ہے۔ اچھا، لیلۃ القدر کو قرآن سے شرف ملا تو یہ رات بہتر ہو گئی، تو وہ رات اور وہ وقت جس میں صاحب قرآن سبحان اللہ، تو وہ تو کیا بات ہے کہ جب لیلۃ القدر قرآن کے نزول سے اس کو بہت بڑی فضیلت مل گئی، سبحان اللہ، تو جن پر اللہ رب العزت جل وعلا نے کلام پاک کو نازل فرمایا، سبحان اللہ، جن کو اللہ رب العزت جل وعلا نے افضل الکلام اپنا عطا فرمایا، ان کا مقام کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بلکہ یوں سمجھ لیجئے، جی میں یہ اکثر بیان کرتا ہوں، ضمن بات آ گئی جی کہ تورات، انجیل، زبور اور قرآن پاک، جی، ان کے بھیجنے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت جل وعلا۔ ٹھیک ہے، لانے والے جبریل امین ہے۔ جبریل امین، دونوں باتوں میں اشتراک ہے بالکل صحیح، کہ بھیجنے والے کی طرف سے دیکھا جائے تو ایک ہے، لانے والا بھی ایک ہے۔ اور آگے تورات حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام پر نازل ہوئی، جی، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور زبور حضرت داؤد علیہ نبی علیہ السلام پر نازل ہوئی، جی، اور قرآن پاک رسول اکرم کی ذات پر نازل ہوا۔ سبحان اب یہ کلام اللہ میں جو نازل ہوئی تھی، اب جو موجودہ کی بات نہیں کر رہے، یہ تو تعریف شدہ ہیں، جو اللہ نے تورات نازل کی تھی، جو اللہ تعالیٰ نے انجیل نازل کی تھی، جو اللہ تعالیٰ نے زبور نازل کی تھی، وہ کلام اللہ کے ہونے کے لحاظ سے وہ ذیشان ہے، شرف والی ہے، برکت والی ہے، شان والی ہے۔ جبریل امین کے لانے کے لحاظ سے بھی اس کا وہ تینوں کا مقام برابر ہے، بالکل صحیح، اور قرآن کریم کا بھی برابر ہونا چاہیے تھا۔ لیکن قرآن کریم کو جو عزت مل رہی ہے، جو عظمت مل رہی ہے، یہ اگر کلام اللہ کے لحاظ سے ہوتی تو باقی بھی کلام اللہ تھی، بالکل ٹھیک، اگر جبریل امین کے لانے کے لحاظ سے ہوتی تو سب کو جبریل امین لائے۔ یہ مل رہی ہے کہ اس کلام کا تعلق سید المرسلین، محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے اس کلام کو جو اور نبیوں سے فرمایا، اس کو وہ شان عطا نہیں فرمائی جو اپنے کلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ جو کیا، جو ان پر نازل کیا، اس کو شان بخشی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بالکل صحیح، اس کی تو اللہ پاک نے قسمیں نازل فرمائی، تو یہ قسمیں یاد فرمائی۔ قرآن کی شانیں بیان ہو رہی ہیں سورہ قدر میں، یہ سورہ قدر میں قرآن کی شان بھی ہے، صاحب قرآن کی شان بیان بھی ہو رہی ہے، کیونکہ سارا یہ جتنا بھی ہے نا کائنات کا نظام، یہ ساری اصل میں دیکھا جائے تو رسول اللہ کی شان کی شرح ہی ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ، جتنے بھی اچھے کام ہیں یہ سارے سرکار دو عالم کی شان کی شرح ہو رہی ہے، کیونکہ لولا کا لما خلق، تو دنیا، اس کو تو حدیث صحیح کہا گیا ہے، مولا علی قاری نے موعظۃ کبیر میں کہا لولا کا لما خلق تو دنیا، یہ حدیث الفاظ کے ساتھ بھی صحیح ہے، بالکل صحیح۔ تو اگر اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہ ہوتے تو ہم دنیا بھی تخلیق، دنیا کو پیدا نہ فرماتے، صحیح، دنیا ہی نہ ہوتی۔ اللہ، تو جب دنیا ہی نہ ہوتی تو اللہ مصیر فرماتے کیف تدعو الی الدنیا ضرورات لولا لم تخرج الدنیا من الآدمی، فرماتے ہیں کہ دنیا اس ذات کو اپنا مجبور کیسے کر سکتی ہے، اپنی ضرورت مند اس کو کیسے بنا سکتی ہے، اگر وہ نہ ہوتے تو یہ عدم سے وجود میں ہی نہ آتی۔ اللہ اکبر، اس کا عدم سے وجود میں آنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے ہے۔ سبحان اللہ، تو انا انزلنا فی لیلۃ، بے شک ہم نے اس کو نازل کیا لیلۃ القدر میں۔ اب نزول قرآن، چونکہ قرآن پاک جو ہے یہ کلام اللہ ہے، لیلۃ القدر مخلوق ہے نا، وہ خالق کا کلام ہے، صفت ہے اللہ تعالیٰ کی، تو قرآن کریم کو جو شرف ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے بلا واسطہ ہے، اور لیلۃ القدر کو جو اللہ پاک نے شرف عطا فرمایا ہے، فرمایا انا انزلنا فی لیلۃ القدر، کہ ہم اس قرآن پاک کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، تو اس میں لیلۃ القدر کی شان کو بیان کر دیا گیا کہ لیلۃ القدر وہ عظیم رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا کلام نازل ہوا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو لیلۃ القدر جو ہے اس کو 3 مرتبہ بیان کیا گیا۔ لیلۃ القدر کے کئی معنی ہیں، قدر کا معنی ایک قدر بھی ہے، تو لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کو جو زندہ رکھے گا وہ اس کی اللہ تعالیٰ قدر کو بڑھا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، جو اس رات میں اچھے عمل کرے گا اس کے اعمال کی شان بڑھ جاتی ہے، وہ بھی قدر والے ہو جاتے ہیں۔ اور دوسرا اگر قدر بمانا تقدیر لیا جائے تو اس میں تقدیر امور اور احکام ہوتا ہے، یہ بھی علماء نے مفسرین نے فرمایا۔ تو چونکہ اس میں
پورے سال کے جتنے معاملات ہیں اس میں بھی علماء نے یہ قول فرمایا ہے کہ وہ فرشتوں کے سپرد کر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو لیلۃ القدر جو ہے یہ بہت عظمت والی رات ہے۔ سبحان اللہ۔ اس پہ ہم کلام جاری رکھتے ہیں، ایک نعت مبارکہ شامل کرتے ہیں۔ ناظرین سامعین، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے رمضان المبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن صدائے رمضان آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ شب قدر، نزول قرآن و حدیث کے حوالے سے اس پر کلام ہو رہا ہے، بہت خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ساجد علی ساجد صاحب، نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں گلہائے عقیدت پیش کریں گے۔ جی جناب ساجد علی ساجد صاحب۔ نعمتیں بانٹتا سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، لے خبر جلد کہ غیروں کی طرف دھیان گیا، لے خبر جلد کہ غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جی جی، آہا وہ آنکھ کے ناکام میں تمنا ہی رہی، آہا وہ آنکھ کے ناکام میں تمنا ہی رہی، ہائے وہ دل جو تیرے در سے پرارمان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، ارے سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، سبحان اللہ، انہیں مانا انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں مانا انہیں جانا
بنایا آج مدد مانگ سے، پھر نہ مانے گے قیامت میں اگر مان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، جان دل ہو خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ امام احمد رضا خان قادری علیہ رحمہ کا کلام، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ کیا کرے ہم ایسے ہی مسلمان قبر میں چلے جائیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اپنے دلوں میں لے کر۔ ناظرین و سامعین، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے رمضان مبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن صدائے رمضان آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی شب قدر اور نزول قرآن۔ جی شیخ الحدیث علامہ مفتی محمد امین سیسی صاحب، شب قدر اور نزول قرآن پر گفتگو ہو رہی، بالخصوص سورہ قدر، اس حوالے سے مزید آپ کلام کیجئے گا کہ اس کی برکتیں رحمتیں کیا ہیں اور کیسے اس رات کی برکتوں اور رحمتوں کو آج ہم سمیٹ سکتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جی محبوب خدا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے لیلۃ القدر مل جائے تو میں اللہ کی بارگاہ میں کیا مانگوں، کیا عرض کروں؟ بالکل صحیح۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مشہور کلمات اللہم انک عفو سبحان اللہ، تحب العفو فاعف عنی، یہ ایک کے لیے ہے، ٹھیک ہے، کہ اللہم انک عفو، اے اللہ انک بے شک تو عفو بہت زیادہ درگزر فرمانے والا ہے، سبحان اللہ، تحب العفو، اور تو درگزر کرنے کو پسند فرماتا ہے، فرماتا ہے، سبحان اللہ، فاعف عنی، کہ یا اللہ مجھ سے درگزر فرما۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یعنی مطلب کیا ہے کہ اللہ رب العزت جل وعلا کی بارگاہ سے عفو کو مانگا جائے۔ بالکل صحیح، عفو درگزر ہے، اس میں ایسی جامعیت ہے کہ دنیا کی بھلائی بھی اس میں آ جاتی ہے اور عالم برزخ کی بھلائی بھی اس میں آ جاتی ہے سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور عالم حشر کی بھلائی بھی اس میں آ جاتی ہے، اور اس کے بعد جنت الفردوس میں سپلائی بھی اس سے آ جاتی ہے، سبحان اللہ، داخلہ بھی اسی، داخلہ بھی اس سے مل جائے گا، بھلائی سے سپلائی میں نے کر دیا، جنت الفردوس میں اس کا داخلہ بھی ہو جائے گا، بالکل صحیح، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ درگزر فرما دے گا، جی، اور مختصر جملہ ہے، صحیح، مختصر کلمات ہیں، عفو بس درگزر، صحیح، نہ اس میں گناہوں کا ذکر ہے بالکل ٹھیک ہے، یعنی تفصیل سے، ٹھیک ہے، اور مختصر کہ یا اللہ درگزر فرما، جامع کلمہ، جامع ایسے کلمات جامع ہیں کہ ساری دو کونین کی بھلائیاں اس میں آ جاتی ہیں، اللہ اکبر، سبحان اللہ درگزر فرما دے گا، تو درگزر ہوتا ہی کس سے ہے؟ اللہ، برکتوں والی رات ہے، رحمتوں کی رات اور مغفرت اور بخشش والی رات ہے، کہ اس میں اللہ رب العزت جل وعلا کا یعنی نزول ہوتا ہے، اس کی شایان شان کے آسمان دنیا پر تو اعلان ہوتا ہے، کوئی مانگنے والا ہے، جو بھی مانگے گا اس کو ملے گا، یہ بھی حدیث مبارک، ہاں یہ بھی حدیث مبارک میں موجود ہے کہ جو بھی کوئی مانگے گا اللہ 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 سبحان اللہ، مانگ لو، یعنی کچھ کلمات کا تو ذکر آگے فرمایا، جو بھی مانگے گا، سبحان اللہ، جو اللہ تعالیٰ کی شایان شان مانگے گا اس سے اور اپنے آپ کو دیکھ کر مانگے گا، وہ اللہ کی بارگاہ سے ملے گا، سبحان اللہ، سبحان یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، ان کی عزت سے یہ ہماری عزت ہے، سبحان ورنہ ہمیں کون دیتا تھا؟ بے شک
شک ہے صحیح اللہ تعالیٰ نے کیسے درگزر فرمانا تھا. یہ تو سرکار دو عالم وسلم کے صدقے ہمیں یہ سب فضائل جتنے مل رہے ہیں یہ آپ وسلم کے صدقے ہیں. تو نزول قرآن بھی اس میں ہوا. قرآن کریم جو یہ کلام اللہ ہے, یہ بڑی بابرکت کتاب ہے. دوسرا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, اس میں بھی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن بھی وہ لیلۃ القدر کی وجہ سے, جو کہ لیلۃ القدر رمضان میں ہے, اس لیے ہم کہیں کہ رمضان میں قرآن پاک نازل ہوا تب بھی ٹھیک ہے کیونکہ لیلۃ القدر رمضان میں ہے. بالکل صحیح ہے. اور لیلۃ القدر کہیں تب بھی ٹھیک ہے, یہ رمضان میں بھی ہے لیلۃ القدر میں بھی ہے. تو یہ نزول قرآن جو ہے اس میں دوسرے پارے میں ایسے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن جی, اور ادھر فرمایا گیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. لیلۃ القدر اس سے ایک یہ بھی ہوا کہ لیلۃ القدر رمضان مبارک میں ہے, کیونکہ جو اقوال میں اختلاف ہے اس کا ایک جواب یہ بھی بن جاتا ہے کیونکہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن کہ رمضان مبارک کا وہ مہینہ جس میں قرآن پاک نازل کیا گیا. تو آگے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کہ ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. تو لیلۃ القدر کو اگر آپ غیر رمضان میں مانیں گے تو پھر شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن جو ہے وہ مقصد اس کا فوت ہو, وہ پورا اس پر مطابق نہیں آئے گا نا. بالکل صحیح. ٹھیک ہے, شہر رمضان الذی اس کا صدق چاہتا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, لیلۃ القدر جو ہے یہ رمضان مبارک میں ہو. اللہ اکبر. لیلۃ القدر تنزل الملائکہ فرمایا, اس کی کیفیات اور پھر نشانیاں اور پھر اس لیلۃ القدر کو ہم کیسے پا سکتے ہیں, اس حوالے سے قرآن و حدیث میں جو بس یہ لیلۃ القدر کے جو ہے نا, ایک تو حدیث پاک میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے پہلے 10 دن اعتکاف فرمایا, درمیانہ عشرہ اعتکاف فرمایا, پھر آخری عشرہ اعتکاف فرمایا. تو آپ نے فرمایا اس کو آخری عشرہ کی تاک راتوں میں تلاش کرو. سبحان اللہ, سبحان تاک راتوں میں تلاش کرو. تو یہ تاک راتیں جو ہیں ان میں قرآن یعنی لیلۃ القدر کو پاؤ گے. ٹھیک ہے, بالکل. یعنی اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف تو لائے تھے کہ میں لیلۃ القدر بتا دوں کہ یہ رات ہے, جی کنفرم بتا دوں, یقین سے بتا دوں کہ یہ رات ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے. تو دو آدمی آگے سے ان کا اختلاف جھگڑا ہو رہا تھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو فلاں بن فلاں جو ہے نا یہ آپس میں جھگڑا کر رہے تھے, اس کی وجہ سے یہ تمہیں بتانے سے تم محروم رہ گئے. یعنی سادہ ترجمہ میں اپنی طرف سے کر رہا ہوں کہ اس لیے تمہیں یہ لیلۃ القدر کی رات بتائی نہیں گئی یقین سے کون سی ہے, لیکن یہ اتنا فرمایا کہ ان کو آخری راتوں میں تلاش کرو. اور آپ آخری راتوں میں مختلف بزرگان دین کے اقوال ہیں. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جب سے میں بالغ ہوا ہوں کبھی مجھ سے لیلۃ القدر فوت نہیں. اللہ سبحان اللہ. ہر رمضان میں مجھے لیلۃ القدر ملی, لیکن وہ فرماتے ہیں کہ اگر رمضان کی یکم ہو اتوار کو تو یہ 29 کی رات ہوگی. سبحان اللہ. اگر پیر کو ہو تو پھر یہ 21 کی رات ہوگی. سبحان اللہ. اگر منگل کو ہو تو پھر 27ویں کی رات ہوگی. اگر بدھ کو رمضان کی یکم ہو تو پھر بھی یہ 29 کی رات ہوگی. سبحان اللہ. اگر یہ جمعرات کو ہو یعنی خمیس کو ہو تو پھر یہ 25ویں کی رات ہوگی. اگر جمعہ کو ہو تو پھر بھی 27ویں کی رات ہوگی. اور اگر پیچھے رہ گیا ہفتہ کو رمضان مبارک کی اگر یکم ہو تو پھر یہ 23ویں کی رات ہوگی. سبحان اللہ. 23 بالکل ٹھیک. 23ویں رات ہوگی. انہوں نے اپنا تجربہ یہ بیان کیا. بالکل صحیح. مختلف بزرگوں نے استدلال کی اپنے اپنے ذوق کے مطابق. کسی نے یہ کہا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر, لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اس سورہ میں لیلۃ القدر کا 3 دفعہ تکرار ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر 1, وما ادراک ما لیلۃ القدر 2, جی لیلۃ القدر خیر من الف شہر 3. اب لیلۃ القدر میں 9 حروف ہیں. ٹھیک ہے. لیلاتن میں 4, ٹھیک ہے, اور القدر میں 5. 4 اور 5 9 ہو گئے, اور 9 کو 3 سے ضرب دیں 27 بنتے ہیں. تو فرماتے ہیں یہ بھی 27ویں کی طرف اشارہ ہے. سبحان اللہ. اور بعد نے پھر اس سے آگے بھی, جیسا کہ علامہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے اپنی تفسیر عزیزی میں اور اس کے علاوہ اور بزرگوں نے نقل کیا, یعنی زیادہ میں تفسیر عزیزی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں, تو انہوں نے فرمایا کہ اس کے 30 کلمات ہیں. سبحان اللہ. اور جس ترتیب سے انہوں نے شمار کیا ہے انہوں نے 30 فرمایا, اس کے 30 کلمات ہیں. تو اب 30 کلمات بن گئے تو ہیا جو ہے یہ 27واں ہے. اللہ ٹھیک. وہ فرماتے ہیں یہ ہیا کا معنی ہوتا ہے یہ, اور یہ سے اشارہ لیلۃ القدر کی طرف, لیلۃ القدر کی طرف راجع ہے نا, تو اس کا معنی یہ یعنی یہ رات لیلۃ القدر, یہ پر آن کے اشارہ بھی اس کی طرف ہے ہیا یہ. صحیح.
تو اہل ضمیر یعنی ضمیر سے بیان کیا نا، تو اہل ضمیر پھر اس کو پائیں گے، جس کا ضمیر بیدار ہوگا وہ اس سے سمجھ جائے گا اور اس کو پتہ چل جائے گا کہ لیلۃ القدر کی رات یہ ہے۔ فرمایا یہ یعنی 27ویں کی رات ہے، صحیح 27واں کلمہ ہونے کی وجہ سے، وہ وجہ سے یہ بالکل صحیح ہے، اشارہ ہے اللہ اشارہ ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بزرگان دین نے بہرحال یہ ہے کہ جب یہ لیلۃ القدر اس کو مخفی رکھنے میں حکمت یہ تھی کہ ان تاک راتوں کو اللہ کی عبادت کی جائے۔ اگر لیلۃ القدر نہیں بھی ہوگی تو لیلۃ القدر کی تلاش تو ہے، اس کی تلاش سے جب عبادت کر رہا ہے تو وہ بھی اس کو ایک نامہ اعمال میں اضافہ ہو رہا ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ اس پر بھروسہ کر گیا۔ اور ایک چھپانے کی وجہ یہ ہے کہ اگر اب کوئی خدا نخواستہ لیلۃ القدر کو بیداری نہیں کر رہا، کوئی نہ کوئی غفلت میں آ جاتا ہے تو اس کو اتنی سختی یعنی اس کو اتنا جرم نہیں ہوگا جتنا اگر یقین سے بتایا جاتا کہ یہ لیلۃ القدر ہے، تو پھر وہ اس میں بے اعتنائی برتا، غفلت سے کام لیتا یا اس میں صحیح اعمال نہ کرتا، تو جتنا اس نے مرتکب گناہ کا ہونا تھا اتنا اب نہیں ہوگا، کیونکہ اب پوشیدہ ہے۔ اس میں بھی امت کی بہتری، اس میں بھی امت کی بہتری ہے، ہر لحاظ سے امت کی بہتری ہی بہتری ہے۔ تو یہ رات بہت بڑی فضیلتوں والی رات ہے۔ اس رات جبریل امین جو عبادت کر رہے ہیں ان سے مصافحہ فرماتے ہیں، اور علماء نے فرمایا مصافحے سے ہوتا کیا، جب مصافحہ کرتے ہیں تو اس کا رونگٹے اور کپ کپی طاری اور ذوق شوق کا اس پر غلبہ طاری ہو جاتا ہے، رقت طاری ہو جاتی ہے۔ تو اس رقت نشانی ہے کہ اس کو جبریل امین نے مصافحہ اس سے فرمایا ہے، اس سے ملاقات کی ہے۔ یہ کیونکہ ویسے ہمیں تو نظر نہیں آتے، لیکن جب اللہ پاک نے فرمایا تنزل الملائکۃ والروح، کتنا فرشتے نازل ہوتے ہیں اور جو بھی عبادات کر رہے ہوتے ہیں ان کے لیے وہ آ جاتے ہیں۔ اور سلامتی جب مل جاتی ہے تو پھر جی جب سلامتی مل جاتی ہے، ہاں تو سلامتی، یہ سلامتی جو ہے اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام پر جب سلامتی نازل فرمائی تو انہیں کفار پر کامیابی عطا فرمائی، سبحان اللہ۔ اور ایسے ہی موسیٰ علیہ السلام پر سلامتی نازل ہوئی تو انہیں سمندر میں غرق ہونے سے نجات دی جی، اور عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ پاک نے سلامتی نازل فرمائی کو السلام علیہ، وہ سارا لمبی بات ہو جائے گی، تو انہوں اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ شان عطا فرمائی کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، مادرزاد اندھوں کو شفا دے دیتے تھے، یعنی اس کے علاوہ دیگر جو ان کے معجزات ہیں جی وہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے نا، جب اللہ تعالیٰ نے سلام نازل فرمایا ایسی چلتے چلتے اللہ تعالیٰ نے سلام نازل فرمایا، سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے سلام ہے، ان کے لیے امت کے لیے سلامتی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جب امت کے لیے سلامتی نازل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو رحمتیں عطا فرمائی، سبحان اللہ سبحان اللہ، تو یہ سلام مقید بھی نہیں اور مقید بھی نہیں فرمایا، تو یہ سلامتی جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے سلامتی ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی آ جائے گی جس کے لیے، پھر اس کا مقام کیا ہوگا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، جس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی کی گارنٹی مل جائے، بالکل صحیح بالکل تو یہ اس کا مقام کیا ہوگی؟ رات کی فضیلت اصل میں بندے کی فضیلت ہے کہ جو اس میں عبادت کرے گا، رات تو جو کی تو رہے گی، وہ تو جیسی ہے ویسی رہے گی، یعنی اس کو لیلۃ القدر کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم اس رات کو تمہیں موقع دیا ہے کہ اگر زندہ رکھو گے تو تمہیں 1000 مہینے کی عبادت سے زیادہ بہتر عبادت کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ۔ اس کی کچھ نشانیاں، اور پھر اس رات کو جب ہم غفلت میں گزار دیتے ہیں تو کیا اس پر کوئی وعید بھی ہوگی پھر؟ نہیں، اب دیکھو نا، اس اتنی بڑی مقدس رات جو 1000 مہینے سے بہتر ہے، جب وہ اس سے محروم رہے گا تو کتنی خیر سے محروم ہو جائے گا۔ بالکل صحیح، اس سے بڑھ کر وعید اور بڑھ کر محرومی کیا ہے کہ اتنا تھوڑا سا ٹائم، کچھ گھنٹے بنتے ہیں، یعنی طلوع غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک، بالکل ٹھیک جی 6 بج کر مطلب کچھ منٹ مطلب 50 کر لو، 4 بجے صبح 4 بجے سے پہلے ہو جائے گا، یہ 4 بجے کر لو، 9 گھنٹے تقریباً، یہ کر لو آپ کتنا اس میں عبادت اگر وہ کرے گا، 1 منٹ کی عبادت کرے گا تو وہ کتنے دنوں کی عبادت پر حاوی ہوگی، جی یعنی 1000 منٹ کی عبادت سے وہ بہتر بن جائے گی۔ بالکل صحیح، تو 1 گھنٹے کی عبادت 1000 گھنٹے کی بہتر بن جائے گی، تو اب جو اسی خیر سے محروم رہے گا وہ تو محروم رہا۔ اتنا اچھا موقع دیا اللہ تعالیٰ نے اس کو، دوبارہ زندگی میں پتہ نہیں آنی کہ نہیں آنی، اس لیے ان راتوں کو، حتیٰ کہ میں ایک اور بات کروں، بزرگوں نے تو یہ فرمایا ہے خواجہ میں جو یہ شب قدر نشانی، ہر شب قدر اگر قدر بدانی، اے صاحب تو شب قدر کی نشانی کو کیا کرے گا؟ اگر تو اپنی قدر کو جانتا ہے تو پھر تیرے لیے ہر رات لیلۃ القدر بن جائے گی، یعنی اللہ کا تجھے قرب حاصل ہو جائے گا۔ اور ایک مجھے یاد آ رہا ہے،
حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اپنے ذوق کا اظہار فرمایا لیلۃ القدر کے بارے میں. یہ لیلۃ القدر تو ہے ہی ہے نا جو قرآن پاک سے ہے, لیکن آپ لیلۃ القدر کس کو کہتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق. سبحان اللہ. لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق, مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام. فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیاہ زلفیں جو ہیں یہ لیلۃ القدر ہیں. سبحان اللہ. تو مانا کیا ہوگا کہ جس نے ان کو بنظر ایمان دیکھ لیا اس کو وہ فضیلت حاصل ہو گئی, وہ اس کو ترقی حاصل ہوگی کہ وہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے مقام پر پہنچ گیا. دنیا کا کوئی جتنا بھی ریاضت کرنے والا عبادات کرتا رہے, جس نے ایک نظر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لی یا آپ کی صحبت میں ایمان سے بیٹھ گیا یا ایمان سے زیارت کر لی, اس کے درجے کو نہیں پا سکتا. تو لیلۃ القدر کی جان بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. ہاں, لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق, مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام. فرماتے ہیں کہ یہ زلفیں جو ہیں, یہ چہرہ بال مبارک جو ہیں سر مبارک کے, یہ لیلۃ القدر ہے. اور لیلۃ القدر کہاں تک ہے؟ مطلع الفجر, یعنی چہرہ مبارک جو ہے یہ طلوع فجر ہے. سبحان اللہ. والضحیٰ, اسی لیے تو ہاں, مولا کی حسن رضا فرماتے ہیں نا جی, زلف حضور و عارض پر نور پر نثار. سبحان اللہ. زلف حضور و عارض پر نور پر نثار. زلف ہوگی, عارض چہرے کو کہتے ہیں. زلف حضور و عارض پر نور پر نثار, کیا جلوہ بار شام ہے نا, کیا نور بار شام ہے, کیا جلوہ بار صبح ہو. سبحان اللہ. تو آپ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفیں نور بار ہیں, نوروں کو برساتی ہیں. یہ نہیں کہ وہ جو یعنی والضحیٰ واللیل تشریح کر دی, دونوں کی تشریح کر دی. اور ایک اور شعر جو ہے اس سے بھی آگے انہوں نے پہنچا, وہ کہتے ہیں جے وہ کھولے ول زلفاں دے رائی راہ بھول جائے. میں کہنا نہیں, جے وہ کھولے ول زلفاں دے بھلا رائی راہ تے آوے. کیونکہ سرکار اسلام کی ذات کو دیکھ کر, آپ کی زلفوں کو دیکھ کر تو واصل باللہ لوگ ہوتے رہے. بے شک بے شک. یہ اس لیے تو اشہد اللہ الہ الا اللہ کہتے تھے. ایک لیلۃ القدر کا معنی کیا ہے؟ لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق. کہ لیلۃ القدر کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ اعلیٰ قسم کا جب تعلق ہو جائے گا تو پھر اس کی زندگی کیا, اس کا زندگی کا ہر لمحہ جو ہے وہ قیمتی بن جائے گا. لیلۃ القدر بھی اس کی اعلیٰ ہو جائے گی اور باقی راتیں بھی اس کی قدر والی بن جائیں گی, باقی دن بھی اس کے قدر والے بن جائیں گے, سانسیں بھی اس کی قدر والی بن جائیں گی, اور اس کا دیکھنا اٹھنا بیٹھنا چلنا سب قدر والا بن جائے گا کیونکہ اس کا لیلۃ القدر سے تعلق ہو گیا. تو لیلۃ القدر جو ہے اس کو عبادت میں گزارنا چاہیے, ریاضت میں گزارنا چاہیے. یہ شرلیاں پٹاخے اور یہ جو ایسی چیزیں کرتے ہیں نا, یہ ہر لحاظ سے غلط ہے. تو اس برکت والی رات میں اور زیادہ غلط ہے. اس لیے ہمیں اس رات کی عظمت, کیونکہ اللہ پاک نے جب اس کی شان کو بیان فرمایا ہے تو بیان فرمانے میں حکمت یہ ہے کہ تم اس سے فائدہ اٹھا لو, دوبارہ یہ پتہ نہیں ملے یا نہ ملے. ٹھیک ہے, لہذا اس لیے پہلے بزرگان دین جو صحیح بزرگان اب بھی وہ کیا کرتے تھے, رات بالکل اللہ تعالیٰ کی عبادت میں سارا رمضان گزار دیتے ہیں, ساری راتیں بیداری میں گزار دیتے ہیں تاکہ عادت بن جائے. ہو سکتا ہے کون سی رات ہے وہ مل جائے. جب وہ مل جائے گی تو بس. دوسرا ایک اور بات عرض کروں کہ حضرت عثمان بن ابی العاص, ان کا ایک غلام تھا, وہ سمندر میں کشتی جہاز اس وقت چلاتا تھا. تو اس نے اپنے بزرگوں سے بیان کیا, اپنے آقا سے بیان کیا کہ سمندر کے عجائبات میں سے میں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ ایک رات میں, سال میں ایک رات آتی ہے, جب وہ آتی تو اس کا پانی جو ہے نا سمندر کا وہ کڑوا پانی بھی میٹھا ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. انہوں نے فرمایا اب جب وہ رات آئے تو مجھے بتانا. جب وہ رات آئی تو انہوں نے بتایا کہ آج والی رات ہے. تو جب وہ دیکھا تو وہ 27ویں کی رات تھی. سبحان اللہ. یعنی زیادہ علماء نے 27ویں کو ترجیح دی ہے کہ اس پر کیا جائے. لیکن باقی دوسرا میں نے جو پیش کیا ہے وہ 21 والا, 23 والا, 25 والا, 27 والا, 29 والا وہ بھی ہے. اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے ان بزرگوں کے اقوال کو تو یہ 27ویں رات بھی بات کرنی چاہیے اور 29ویں رات جو ہے اس کو بھی بات کرنی چاہیے, کیونکہ ابھی یکم رمضان اتوار کو تھی نا, اتوار ہوگا تو 29ویں رات بنتی ان کے تجربہ کے لحاظ سے. تو ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے اور قرآن پاک جو ہے اس کی تلاوت کرنی چاہیے. یعنی یہ نہیں کہ اس رات بھی کریں, ہم وقت قرآن پاک کی تلاوت کا
ایک معمول بنانا چاہیے، اور تلاوت کا معمول یہ ہے کہ اس کو سمجھ کر پڑھے، کیونکہ قرآن پاک صرف لفظوں کا نام نہیں ہے، نہ صرف معنی کا نام ہے، ہوا اسم للنظم والمعنی جميعا، کہ قرآن پاک جو ہے یہ لفظ نظم یعنی الفاظ طیبہ، الفاظ مقدسہ اور معنی دونوں کے مجموعے کا نام قرآن پاک ہے، اس لیے اس کو سمجھ کر پڑھے گا تو پھر ایسا 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 اس کے دل میں جب بات اتر جائے گی تو پھر اس کو ہدایت بھی آ جائے گی۔ دیکھو نا یہ سورہ فاتحہ جو ہم ہر رکعت میں پڑھنے کو حکم ہے، اگر ہم اکیلے پڑھ رہے ہیں تو خود پڑھ رہے ہیں، اگر امام کے پیچھے سب کی طرف سے امام پڑھ رہا ہے تو اس کی پہلی آیت بسم اللہ کے بعد کیا؟ الحمدللہ رب العالمین، کہ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ اگر ہمارا اس آیت پر یقین ہو جائے کہ اللہ پالنے والا ہے سب کا، تمام امت مسلمہ کا یقین ہو جائے، تو پھر ہم کتنی ایسی حرکات جو غیر شرعی ہیں رزق کمانے میں ہم اپناتے ہیں، جھوٹ ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہے، سب سے ہمیں نجات مل جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کریم کی پہلی آیت میں ہمیں یہ سبق دیا گیا، اور بار بار پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہمیں اس پر عقیدہ پکا ہو جائے کہ اللہ رب العالمین پالنے والا ہے۔ ایک واقعہ حضرت باعظ مسامی کا یاد آ گیا، آپ نے ایک جگہ پہ نماز پڑھی کسی آدمی کے پیچھے، تو جب نماز پڑھی تو اس نے پوچھا جی آپ تو زیادہ سیر و سیاحت پہ رہتے ہیں تو آپ کے گھر والے خانہ کا کیا بنتا ہے؟ آپ نے فرمایا صبر کر، میں نماز دوبارہ پڑھ لوں، تیرے پیچھے میری نماز نہیں ہوئی، نماز پڑھ لیتا ہوں پھر جواب دیتا ہوں۔ جب آپ نے نماز کا اعادہ کیا اس کے بعد فرمایا کہ تو نے ہر رکعت میں پڑھا ہے الحمدللہ رب العالمین، کہ سب تعریفیں اللہ کی ذات کے لیے جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، تمام جہانوں کا پروردگار ہے، تمام جہانوں کو مرتبہ کمال تک پہنچانے والا ہے۔ ربوبیت اور تربیت کا معنی یہ جیسے بورڈ کا بیج چھوٹا سا ہوتا ہے، اس کی تربیت کر کے اتنا بڑا قدآور درخت بن جاتا ہے، یہ تربیت ہے، یہ ربوبیت ہے۔ تو فرمایا ہر چیز کو جو مرتبہ کمال تک پہنچانے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو مرتبہ کمال جو اس کے کمال کے انتہا اللہ پاک نے رکھی تھی اس کی استعداد کے لحاظ سے وہاں تک پہنچایا۔ اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تربیت اللہ پاک نے کیسے فرمائی کہ ایسے کمالات کی وہ اس مقام پر آپ کو اللہ تعالیٰ نے پہنچایا کہ جس کا کوئی احاطہ مخلوق سے نہیں کر سکتا، آپ کے کمالات لا تکفی عند حد نے۔ تو یہ قرآن پاک کو جب سمجھے گا، ربوبیت ہی سمجھ آ جائے گی، تو پھر وہ فحاشی اور اوریانی کے ذریعے رزق نہیں کمائے گا، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ رب العالمین اللہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا ہر رکعت میں تو رب العالمین پڑھا، الحمدللہ رب العالمین پڑھا، تو کیا میرے اہل خانہ جو ہیں وہ اللہ کے جہان سے الگ ہیں؟ کہیں رہتے وہ جہان میں ہے تو ان کے پالنے والا وہ ہے۔ جب اس بات پر پکا ایمان ہو جائے گا تو پھر اللہ رب العزت جل وعلا کرم فرماتا ہے، اپنے رازق کو نہ پہچانے تو محتاج ملوک، اور پہچانے تو ہیں تیرے گدا دارا و جم۔ اور معلوم بلکہ حدیث پاک بھی ہے کہ رزق جیسے آدمی رزق کو تلاش کرتا ہے ایسے رزق بندے کو تلاش کرتا ہے، اور یہ بھی ہے کہ جب تک کسی کا رزق پورا وہ اپنا رزق کھا پی نہیں لیتا اس وقت تک اس کو موت نہیں آئے گی۔ اور مولانا فرماتے رزق تو برتوز تو عاشق طرز، تیرا رزق تجھ پر بھی تجھ سے زیادہ عاشق ہے، جیسے تو اس کو تلاش کرتا وہ تجھے تلاش کرتا کہ میرے کھانے والا کہاں پھر رہا ہے۔ اس لیے یقین پیدا کرائے ناداں، علامہ اقبال کہتے ہیں یقین پیدا کرو۔ جب یقین ہو جائے گا تو یہ کہاں سے آئے گا؟ قرآن پاک کی تلاوت سے۔ ہم اس کی تلاوت کریں اور اس کو سمجھیں۔ قرآن کریم جو ہے صرف اس لیے نہیں ہے کہ اس کی بغیر ترجمہ کے صرف تلاوت کر لو، برکت اس کی بھی ہے، اس کی برکت کا انکار نہیں کر رہا، برکت اس کی بھی ہے، اس کو سننے میں برکت ہے، اس کے پڑھنے میں برکت ہے، لیکن صحیح برکت جو مفید جس سے آدمی کو نجات ملے گی وہ یہ ہے کہ اس کو سمجھ کر پڑھے۔ یہ بار 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 نماز میں اس لیے یہ پڑھا جاتا ہے، اونچی آواز سے ہی پڑھا جاتا ہے، ایسا بھی پڑھا جاتا ہے تاکہ ان کو قرآن پاک سمجھ آ جائے۔ جب کلام اللہ سمجھ آ جائے گا تو زندگی میں تبدیلی آ جائے گی، جب کلام اللہ سمجھ آ جائے گا سود سے ہم بچ جائیں گے، جب کلام اللہ سمجھ آ جائے گا ہم بے نمازی ہونے سے بچ جائیں گے، جب کلام اللہ صحیح معنوں میں سمجھ آ جائے گا تو ہم جو ہے ریاکاری سے، دکھلاوے سے، یہ جتنی غیر شرعی حرکات ہیں ان سے ہم بچ جائیں گے۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی ہو بھی جائے گی تو ہمارے دل میں ندامت پیدا ہوگی، ہمارے دل میں بے چینی پیدا ہوگی، ہم پریشان ہو جائیں گے، اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگیں گے، پھر اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ تو یہ قرآن پاک پڑھنے سے سرکار کی عظمت سمجھ آئے گی، قرآن پاک پڑھنے سے سرکار کی شان سمجھ آئے گی۔ قرآن پاک میں ہی اولین و آخرین کی خبریں ہیں، حتیٰ کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی نکیل گم ہوگی نا
تو آپ نے فرمایا تھا کہ میری نکیل بھی گم ہو جائے تو میں کتاب اللہ سے تلاش کر لیتا ہوں، قرآن کھولتا ہوں پتہ چل جاتا نکیل اونٹ کی کہاں گم ہوئی ہے۔ تو آپ کی ایک دفعہ گم ہوگی اونٹ کی نکیل، تو آپ نے کتاب اللہ کو کھولا تو فاتحہ شریف سے پتہ چل گیا کہ کہاں پڑی ہے۔ اور مولا کائنات حضرت علی المرضیٰ باب مدینہ علم کرم اللہ وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھوں تو 70 اونٹ کا بوجھ بن جائے، 70 اونٹ کا بوجھ بھی مکمل نہ ہو۔ ہاں، تو پھر یہ ہے کہ وہ دوسرا پھر آپ کو یہ بھی فرماتے ہیں کہ جتنی کتابیں، یہ حدیث پاک میں بھی ہے کہ جتنی کتابیں کتب سماوی اور صاحب میں جو کچھ ہے وہ سب کا سب قرآن پاک میں ہے، اور جو کچھ قرآن پاک میں ہے وہ سورہ فاتحہ میں ہے، اور جو سورہ فاتحہ میں ہے وہ بسم اللہ شریف میں ہے، اور جو بسم اللہ شریف میں ہے وہ بسم اللہ کی با میں ہے۔ اس کا ایک مفہوم تو یہ علامہ عبدالعزیز محدث نے فرمایا کہ الباء للنساء کی واتصال الشیء بالشیء حقیقتا نہ وہ به داون امام مجاز نہ مراد تو بزائد یلتصق مروری بمکان یکرو من زید۔ آپ فرماتے ہیں با الصاق کے لیے ہے، الصاق کا معنی ہوتا ہے ملنا، ملانا جی۔ تو یہ کہتی ہے کہ بات تیرا اللہ کے ساتھ تعلق ہے جو کسی اور کے ساتھ نہیں ہے، اتصال بے تکیف بے قیاس حس رب الناس را با جان ناس، کہ ایک ایسا اللہ کی ذات کا تعلق انسان کے ساتھ ہے جو قیاس میں نہیں آ سکتا، اس کی کیفیت نہیں بیان کی جا سکتی۔ با بتاتی ہے، اور علماء فرماتے ہیں کہ تمام علوم جتنے بھی آدمی پڑھتا ہے اس سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا مجھے قرب حاصل ہو جائے، اللہ کی ذات کے ساتھ میرا تعلق ہو جائے، میں واصل ہو جاؤں جی۔ تو یہ با پہلے سے بتا دیا کہ الباء للالصاق، اور حضرت مرزا فرماتے ہیں کہ آنا نقطہ تو تحت الباء، کہ میں با کے نیچے جو نقطہ وہ ہوں، یعنی کیا مطلب واصل باللہ، وہ واصل باللہ ہیں اور قرآن کے اسرار و رموز کو وہ سمجھتے ہیں، کیونکہ آنا مدینہ العلم وعلی نبابها، سارے صحابہ ہی سمجھتے ہیں، سب صحابہ سے زیادہ سیدنا صدیق اکبر سمجھتے ہیں، اس کے بعد درجہ بدرجہ سب صحابہ سمجھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو جتنے بھی سرکار درسم کے غلام ہیں سب قرآن عظیم الشان کو جو جو ان کو معلوم تھا اس کو سمجھتے ہیں، سبحان اللہ، اور نور بصیرت سے سمجھتے ہیں، بے شک، اور علم سے بھی سمجھتے ہیں، اور ہمیں بھی نور سے بھی سمجھتے ہیں، اور عمل سے بھی سمجھتے ہیں۔ یعنی یتلون حق تلاوت ہی کا مطلب ہے کہ یتبعون حق اتباع ہی، کہ وہ قرآن پاک کو ایسے پڑھتے ہیں جیسے حق ہے، یعنی جیسے اس کی اتباع کرنے کا حق ہے، پیروی کا حق ہے، اس کی اطاعت کا حق ہے، اس کے اندر جو احکام ان کو ماننے کا حق ہے ویسے اس کو مانتے ہیں۔ اللہ اکبر، انشاءاللہ یہ قرآن پاک بڑی عظمت والی کتاب ہے، اس کا ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے، اس کے دامن کو وہ معزز سے زمانہ میں مسلمان ہو کر ہم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، قرآن کریم کو جس نے بھی اس کو اپنایا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو ترقی عطا فرمائی۔ اللہ اکبر، اللہ۔ جی ناظرین، حقیقت یہی ہے اور یہی آج کا پیغام ہے۔ اس بابرکت لمحے میں، ان مبارک گھڑیوں میں آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیں، دعا فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیت والمعافات الدائمۃ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ یا الہ ہمیں لیلۃ القدر کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں پوری زندگی کی ہر رات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، ہر لمحے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنے ہر سانس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، یعنی ہمارا سانس بھی آئے تو تیری یاد میں آئے، ہماری زندگی گزرے تو تیری یاد میں گزرے، تیرے فرمان میں گزرے، تیرے محبوب کی اتباع میں گزرے۔ یا اللہ تیری ذات کے ساتھ ہمہ وقت ہمارا تعلق رہے۔ یا اللہ ہمارے دل سے غیروں کے خیال کو نکال دے اور اپنا خیال پکا فرما دے۔ واسطہ مارا زمائی بالتمام ماوے ذات خیش گرداں والسلام قلبہ احزان ما پر نور کن۔ یا اللہ ہماری یہ غموں کی کوٹری جو دل دماغ ہے اس کو اپنے نور سے بھرپور فرما دے۔ ما سوائے خیش جملہ دور کن۔ یا اللہ تیری ذات کے ما سوا جو بھی ہے اس کو ہمارے دل سے نکال دے، ہمارے دماغ سے نکال دے۔ واسطہ مارا زمائی بالتمام، یا اللہ ہم سے ہمارا ہونا یہ لے لے ماوے ذات خیش گرداں وسلام، اور اپنی ذات بابرکات کے اندر محویت عطا فرما اور سلامتی عطا فرما۔ ربنا وتقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سامعین، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے رمضان المبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن
صدائے رمضان کا آج کا پروگرام اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اپنے میزبان محمد لقمان رضا ہمارے معزز مہمان اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان آخر میں جناب ساجد علی ساجد صاحب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں استغاثہ پیش کریں گے۔ جی جناب ساجد علی ساجد صاحب۔ سرے محفل کرم اتنا میری سرکار ہو جائے، نگاہیں منتظر رہ جائیں اور دیدار ہو جائے، فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے، نگاہیں منتظر رہ جائے اور دیدار ہو جائے، تجسس میں تیری ہر شے پہ یوں نظریں جماتا ہوں، سبحان اللہ۔ تجسس میں تیری ہر شے پہ یوں نظریں جماتا ہوں، نہ جانے کون سی شے میں تیرا دیدار ہو جائے، اگر آنا تیرا اس بزم میں ایک بار ہو جائے، اگر آنا تیرا اس بزم میں ایک بار ہو جائے، تمہاری ایک نظر ٹھہرے ہمیں دیدار ہو جائے، غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں، غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں، سبحان اللہ۔ محمد نام پر سودا سرے بازار ہو جائے، محمد نام پر سودا سرے بازار ہو جائے، نگاہیں منتظر رہ جائے اور دیدار ہو جائے، جزاک اللہ جزاک اللہ ماشاء اللہ۔ فیض شاہ جہاں صدا